تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ سیریز میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ابھی تک جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبوت سے پہلے جو کچھ میجر ایونٹس ہوئے تھے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اور پھر کچھ اورینٹلسٹ جو سوال کھڑا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شادیاں تھیں 11 کے قریب، تو اس پر بھی ہم نے ان کا رد کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبوت سے پہلے ہی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ موجود تھے عربین پیننسولا میں اور آس پاس شام میں اور باقی جگہوں پہ، کچھ لوگ تھے جو دین حق کی تلاش میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق کی تلاش میں وہ لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ نام ہم نے دیکھا تھا، جس میں ایک پرومیننٹ نام زید ابن عمرو کا تھا، جو خود بھی بت پرستی اور ان چیزوں سے دور تھے اور ساتھ میں مکہ والوں کو بھی کہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور نام جو ہم نے دیکھا تھا سلمان الفارسی، جو صحابی رسول ہیں، اور ان کی جرنی ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح یہ پہلے مجوسی تھے اور اس کے بعد پھر عیسائی ہوئے، اور عیسائی ہونے کے بعد یہ پھر مسلمان ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے اور کتنے مشکلات کے ساتھ، لیکن حق کو پانے کی جو جستجو تھی ان کے اندر وہ ختم نہیں ہوئی، اور آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اور یہ ایک پورا پاتھ ہم نے دیکھا، اور اس میں کیا لیسنس ڈرائیو ہوتے ہیں، اور خاص کر کے کس طرح سے حق کی تلاش میں ہمیں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، اور پھر حق کہیں مان لیجیے کبھی ایسا ہو کہ ہم فیل ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس میسج کو ہی برا سمجھنے لگے۔ کوئی انسان اگر ہمیں خراب مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میسج خراب ہے۔ تو یہ چیز پھر ہم نے دیکھا، اور آخر میں ایک دیکھا کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں نیو ممبرس آف دا کمیونٹی، تو مسلم کمیونٹی کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، مطلب ان کی فیملی، ان کا سوشل، ان کی جو سوشل سرکل ہو سکتی ہے، وہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ویسی نہیں ہوتی ہے، ان کا ہر ایک چیز، مطلب آپ سمجھے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں۔ اور ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب آپ نے دعوت شروع کی تو جو لوگ اسلام میں آتے تھے تو ان کا سپورٹ کیا جاتا تھا، جو صحابی جن کے پاس مال و دولت ہوتی تھی وہ سپورٹ کرتے تھے ان لوگوں کا جو کمزور ہوتے تھے اور جو نیو ٹو اسلام ہوتے تھے۔ اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ اخوت کی نشانی ہے، اور مسلمان کا سپورٹ کرنا، اسی کے لیے اسلام نے اس چیز کے لیے بہت ابھارا دیا۔ تو اور ان کو فائنینشیل کنڈیشن، پھر ان کو اپنے سوشل گیدرنگ میں شامل کرنا، ان سے محبت سے بات کرنا، ان کے چھوٹے موٹے غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اور پھر ان کی خطاؤں کو درگزر کا معاملہ کرنا، اور پھر ان کے رشتے کے تعلق سے ہم نے کئی چیزیں دیکھی تھی کہ ایک ریورٹ کے تعلق سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے سوسائٹی کے اوپر، مسلم سوسائٹی کے اوپر۔ تو اب اس کے بعد سے ہمارا جو ہم نے جو بات کی تھی کہ اب ہم وہ بات کریں گے کہ اب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو آپ کی نبوت کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے، لوگوں کو تیار کرنا آپ کی نبوت کے تعلق سے۔ تو اس تعلق سے جس نے ہم نے اپنا جو چیپٹر، یہ جو آج لیسن ہے، یا اس کا نام ہم نے دا گلیڈ ٹائڈنگز رکھا ہے، خوشخبری، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئیاں یا خوشخبری دوسرے پروفٹس نے کیسے دیے ہیں، یا دوسرے پروفٹس کی جو کتابیں ہیں ان میں کیا کیا موجود ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پروفٹس تھے پہلے کے گزرے ہوئے،
انہوں نے کیا بشارتیں دی ہیں، انہوں نے کیا گلیڈ ٹائڈنگس دی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو بابا ابراہیم ہیں، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے آتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور پھر وہاں سے جو عرب نکلے ہیں عدنانیہ، اس میں سے پھر قریش، اور پھر قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جد امجد ایک طرح سے کہہ سکتے ابراہیم علیہ السلام کو، فور فادر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی اپنے اللہ سے کہ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے، تو انہی سے مراد اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کچھ اس طرح سے تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے، ورس نمبر 129 میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب، ربنا، اے میرے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ اپنے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، اور وہ رسول کیا کرے، ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، اور انہیں کتاب سے مراد کلام اللہ ہے، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے کئی اسکالرس نے جو مراد لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، اور بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا۔ تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرب کے لیے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اور تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے کے جو رسول یا انبیاء نبی گزرے ہیں، اوپر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی بہت سے بشارتیں اللہ نے دیا۔ ایک روایت ہے، یہ سورہ آراف کی ہے غالباً، ہاں، ورس نمبر 157، سورہ آراف کی ورس ہے غالباً۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ، مطلب یہود اور نصرانی کے تعلق سے، کہ وہ اپنے اس نبی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے یہاں ان کی جو کتابیں ہیں، یہود کی جو کتابیں ہیں اور نصرانیوں کی جو کتابیں، ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا پاتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئی ان کے کتابوں میں موجود تھی، وہ ان کو پتہ تھی، ان کو معلوم تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارت دی ہے، جس کا قرآن نے یوں تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ صف ورس نمبر 61 میں یہ بات اللہ نے لکھی ہے، نقل کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہاری طرف کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی، میں اپنے سے پہلے کی کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ تم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پہ جو نازل ہوئی کتاب ہے تورات کی، اور جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول کی میں بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بہت صاف الفاظ میں یہاں پر احمد فرمایا ہے۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات واضح طور پہ سمجھائیں کہ میں جو ہوں وہ کوئی نیا دین کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جس دین کے ساتھ آیا ہوں وہ وہی دین ہے جو پرانی دینوں کے بارے میں تصدیق کرتا ہے۔ مطلب مجھ سے پہلے جو میسج آ چکا ہے ہیومینٹی کے لیے، لا الہ الا اللہ کا، میں اسی کو لے کے پھر سے آیا ہوں۔ اور میں اپنی بات ایک ایسے رسول کے بارے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں ایک دیتا ہوں، وہ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد اس کا نام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ رسول آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ اس بات کے نا تین معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں کوئی الگ اور نرالا دین لے کر نہیں آیا ہوں، مطلب میں نے کوئی ایک الگ دین کے ساتھ میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ مطلب میں جس دین کو لے کر تمہارے بیچ میں آیا ہوں، میں وہی دین کا ایک کڑی ہوں، مطلب ایک سلسلہ کا میں ایک کڑی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ میں تورات کی تردید نہیں کرتا ہوں، میں تورات کا انکار نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جس طرح ہمیشہ سے خدا کے رسول اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم بھی، جب ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے کتاب اتاری ہے اور جتنے رسول ہیں، ہم تمام کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جتنے بھی پروفٹس آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے والے پروفٹ کی
کے اوپر جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ تم میری رسالت کو مطلب تسلیم کرنے میں وہ کرو، دیری کرو یا اس کا انکار کرو۔ دوسرا جو معنی ہے اس ورس کے وہ یہ کہ میں ان بشارتوں کا مصداق ہوں، میں ان بشارت کو لے کے آیا ہوں جو میری آمد کے متعلق تورات میں موجود ہے، مطلب تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بشارت موجود ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ تم میری مخالفت کرو، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، تمہیں اس بات کا تو خوشی منانا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جیسے ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کی پیشن گوئی دی ہے تو تمہاری کتابوں میں میرے تعلق سے بھی ہے، تو وہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات مل کے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ تیسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق تورات میں جو بشارت ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تیسرا معنی یہ ہے۔ اور خود بھی میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں بھی تمہارے درمیان ان کے آنے والے نبی کی تصدیق کرتا ہوں، ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے اور نام بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اب میں آپ کو کچھ کتابیں جو ہے تورات غالباً اور انجیل جو ہے اس کے حوالے آپ کو میں تھوڑا دوں گا۔ تو آج کا جو لیکچر ہوگا ہمارا تھوڑا سا اکیڈمک ٹائپ کا آپ کو لگے گا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ہوں گی وہ بائبل سے ہوں گی اور کچھ تورات سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم یہ بات کو پیش کریں آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق تورات اور انجیل میں جو پیشن گوئی ہیں، تو یہ بات حجت کے طور پہ سامنے ہو جائے، اور آپ بھی کبھی کوئی آپ سے ایک آپ کے بات میں بھی ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی جب کبھی دعوت دیں کسی کو تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنے بھی رسول آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں دی ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اب ایک اس سے پہلے ہم ایک بات شروع کرتے ہیں کہ یہود جو تھے، یہود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے۔ تو ایک حدیث ہے، ابن اسحاق نے اس کو منشن کیا ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سلمہ بنت سلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک یہودی وہ تھا، نیبر مطلب ایک پڑوسی تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اور میں اس وقت نا چھوٹا تھا، مطلب اپنے گھر میں ینگسٹ تھا۔ تو میں نے ایک کپڑا پہنا تھا جس میں فر لگا ہوا تھا، اور میں اپنے گھر کے کوٹی یارڈ میں آنگن میں لیٹا ہوا تھا۔ تو وہ جو یہودی ہے وہ قیامت کی بات کر رہا تھا، آخرت کے دن کی بات کر رہا تھا، اس کے بعد میزان کی بات کر رہا تھا، جنت اور جہنم کی بات کر رہا تھا، اور پھر وہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ جو مشرکین ہیں وہ مرنے کے بعد نئی زندگی میں، مطلب لائف آفٹر ڈیتھ، ہیئر آفٹر میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو وہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ریپلائی کرتے ہیں کہ آؤ، کیا تم یہی سمجھتے ہو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، جہاں پہ جنت ہوگی اور جہاں پہ جہنم ہوگی، اور جنت اور جہنم میں اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تو پھر وہ بولتے ہیں ہاں بے شک۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی انسان اس جہنم میں جائے گا وہ یہ پسند کرے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو گرم توا ہوگا، گرم اوون، میں وہاں رہ لوں بنسبت کہ میں جہنم میں جاؤں۔ تو مطلب وہ جہنم کی سختیوں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور جنت کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے اس بات کا؟ تو اس نے کہا کہ ایک پروفٹ ہمارے بیچ آنے والے ہیں، ایک پروفٹ ہمارے بیچ آنے والے ہیں، اور اس نے اشارہ کیا مکہ اور یمن کی طرف۔ جب ہم انہیں دیکھیں گے، لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں کب دیکھیں گے؟ تو اس یہودی نے میری طرف دیکھا کیونکہ میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چھوٹا بچہ جو ہے اگر یہ اپنی پوری زندگی گزار لے گا تو یہ دیکھ لے گا، مطلب اتنا وقت ہے۔ تو پھر سلمہ وہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ وقت ایسے ہی بیتتا گیا، دن رات بیتتا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آ گئے۔ لیکن وہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دے رہا اپنی کتابوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا اور ڈرا رہا تھا، ایمان لانے کو کہہ رہا تھا، وہ وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کرتے ہیں اپنے جلن میں، حسد میں۔
تو جو یہودی آدمی، یہ جو یہودی تھا جو پڑھا تھا اپنی کتابوں سے، اپنے اولڈ کتابوں سے، تورات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مکہ کے ڈائریکشن میں آئیں گے، اور جہنت ہے، جہنم ہے، اور پھر وہ وقت قریب آ رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو اسی آدمی نے، جس آدمی نے لوگوں کو بتا رہا تھا، اسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اور بھی کئی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود جو ہیں ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، اور جبکہ ہم نے شروع کے کچھ لیکچرز میں یہ بات بھی کی تھی کہ یہودی جو موجود تھے مدینہ میں وہ اسی کے لیے آئے ہی تھے، کیونکہ ان کے کتابوں میں جو تذکرہ ملتا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہوگا مدینہ جہاں پہ جو پروفٹ ہے وہ ریفیوج کے لیے آئیں گے، تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو مدد کریں گے۔ تو اسی وجہ سے یہود وہاں آ کے بسے بھی تھے، اور ہم آپ کو شروع میں بتائیں بھی تھے کہ اور جب بھی اوس اور خزرج جو وہاں پہ قبیلہ تھا عرب کا، ان سے یہودیوں کے جب جھگڑے ہوتے تھے، جب لڑائیاں ہوتی تھی، تو وہ دھمکی دیتے تھے اس طرح سے کہ ایک پروفٹ آنے والا ہے ہمارے بیچ میں، اور جب وہ آئیں گا تو ہم تم کو ایسے قتل کریں گے جیسے مطلب عاد کو قتل کیا گیا، مطلب کہ وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ اوس اور خزرج کے لوگوں کو۔ کون دھمکی دے رہا ہے؟ یہودی دھمکی دے رہے ہیں۔ کس کے تعلق سے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، یہ اوس اور خزرج کے لیے پریپریشن تھا، کیونکہ اوس اور خزرج یہ چیز سن کے بڑے ہوئے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہود جو ہے وہ صاحب کتاب ہیں اور وہ شریعت والے لوگ ہیں، تو اس طرح سے وہ دھمکی دیتے تھے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جیسے یہ بات اوس اور خزرج کو پتہ چلی ہے، تو لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کیے ہیں پہلے نم، کہ کہیں ہم سے پہلے یہود نہ کر لے۔ اور یہود جو کہ شروع دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک رسول آئے گا، ہم تم سے بدلہ لیں گے، ہم پھر یہ کریں گے، تو کیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو جب یہود پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے اپنا پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں مانا۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں، یہ تو یہودیوں کا انکار تھا۔ اب ہم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح پیشن گوئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ بک آف ڈیوٹانومی میں ایک یہ انجیل ہے، اس کا ہے کہ 5ویں کتاب، اس میں ایک ورس ہے، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں ایک ورس اس میں فرمایا جاتا ہے کہ میں خدا مطلب تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک رسول، ایک پروفٹ بھیجوں گا تمہارے ہی بھائیوں میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور میں اپنی بات اس کی زبان میں ڈالوں گا، اور وہ تم سے وہی بات کہے گا جو اس کو کمانڈ کیا ہوا ہے، مطلب جو وہی بات وہ اپنی زبان سے کہے گا جو بات میں اس کو کمانڈ کرتا ہوں۔ تو یہ پروفیسی بک آف ڈیٹانومی میں موجود ہے۔ اس کے تعلق سے عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب اس پہ بات کریں گے کہ یہ پروفیسی کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اب ہم دیکھیں گے ریزمبلنس بٹوین موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ میں جو پروفٹ بھیجوں گا، ایک پروفٹ کو کھڑا کروں گا، وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے، تمہیں جیسا، تمہارے ہی جیسا، موسیٰ علیہ السلام کے جیسا، اور بھائیوں سے مراد انشاءاللہ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے ہی جیسے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے جیسے۔ تو اب ہم پہلا جو ریزمبلنس ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیرنٹس تھے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیرنٹس تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، صرف ماں سے۔ تو پہلی سملیرٹی ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، جو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عیسیٰ علیہ السلام شیئر نہیں کرتے۔ دوسری سملیرٹی کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بچے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں تھے، تو دوسری سملیرٹی یہ۔ تیسری سملیرٹی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نیچرل وے میں پیدا ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچرل وے میں پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ انداز میں پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو تیسری سملیرٹی ہے۔ چوتھی سملیرٹی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قوم کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ ایک اندر ریزمبلنس ہے، اور بائبل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہودیوں کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھیں کہ ان کی قوم قبول کرتی ہے۔ پانچواں جو ریزمبلنس ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رولر آن ارتھ تھے، دونوں نے یہاں پہ شریعت کا نفاذ کیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا۔
رولر سے جب ہم مراد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاور ٹو، مطلب جس کے پاس طاقت ہو جو کیپٹل پنشمنٹ، جو حدود کا نفاذ کر سکے شریعت کو، یا کہہ سکیں شریعت کو ہولڈ کر سکے. تو دیکھیں حدود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دور میں حدود نافذ کیے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں حدود نافذ کیے تو اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ ایک ریزمبلنس ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نئے لا کے ساتھ آئے تھے، ایک نئی شریعت کے ساتھ آئے تھے جو قرآن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نئی شریعت کے ساتھ آئے تھے جو تورا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی لا کو فالو کرتے تھے. اور انہوں نے ایک بات کہی بھی ہے، ایک ورس میں موجود ہے بک آف جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں، کہ میں جو ہوں میں اس لا کو فالو کرنے آیا ہوں، جاٹ بائی جاٹ، ڈاٹ بائی ڈاٹ، لیٹر بائی لیٹر. مطلب میں اپنے سے کچھ نہیں لے آیا ہوں، میں وہی لا کو فالو کرنے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. اور پھر میتھیو ورس 5 اور ورس نمبر 17 اور 18 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سوچو کہ میں تم پہلے والے پروفٹ کے لا کو ایبالش کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں انہی کے رول کو، انہی کے لا کو، مطلب اس کا مفہوم ایسا ہے کہ انہی کے لا کو ہی فالو کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ایک ریزمبلنس یہ. اس کے بعد 7th ریزمبلنس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. فرعون کے ظلم و زیادتی کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے فلسطین آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرتے ہیں. کفار مشرکین جو مکہ ہے ان کو ظلم و زیادتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ آتے ہیں. تو ہجرت دونوں نے کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کیا. اور یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے ہسٹری آف رسول اللہ علیہ وسلم میں ہجرہ، اور اسی کے بنیاد پر ہمارا جو کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، وہ چلتا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اور یہودیوں کے لیے ہجرہ آف بنی اسرائیل ایجپٹ سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس دن یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے اس ایونٹ کو. تو اور یہ دیکھیں سملیرٹیز میچ کر رہی ہے. پھر 8واں جو ریزمبلنس ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے اپنے دشمنوں کے خلاف وکٹوریس رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اگینسٹ تھے اور جیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فتح عطا کی ان کے دشمنوں کے اوپر. لیکن دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں جیتے. مطلب انہوں نے کوئی بیٹل نہیں جیتا دنیاوی اعتبار سے، بلکہ کرسچن تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ہمارا یہ بلیف نہیں ہے. تو یہ جو کرسچن دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو پیشن گوئی آئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی. تو یہ 8واں ریزمبلنس تھا. 9واں ریزمبلنس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نیچرل ڈیتھ ان کو بھی آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیچرل ڈیتھ آیا ہے. لیکن کرسچن یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن اصل میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو نیچرل ڈیتھ تو ان کا نہیں ہے. 10واں ریزمبلنس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی جو تدفین ہوئی زمین پہ ہوئی ہے، مطلب گراؤنڈ پہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے کہ وہ ان کی تدفین نہیں ہوئی، بلکہ ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اس ورس میں ہے. پھر ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروفٹ جو بنائے گئے تھے وہ 40 ایئرس کی ایج میں بنائے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو پروفٹ بنائے گئے تھے وہ بھی 40 ایئرس کی ایج میں بنائے گئے تھے. لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل عیسیٰ علیہ السلام جو پروفٹ بنائے گئے وہ 30 ایئرس آف ایج میں بنائے گئے ہیں. تو پروفٹ ہوڈ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم ایج میں ملی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ملی ہے. اس کے بعد کرسچن کا یہ کلیم ہے کہ مطلب ان کو ایک منٹ، تو یہ کچھ پروفیسی ہے، جو پروفیسی ہم جب اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اور وہ بک آف ڈیٹانومی میں جو بات کی گئی ہے کہ وہ پروفٹ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا اور تمہیں میں سے ہوگا. تو جب اس کو ہم انالائز کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمہیں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ زیادہ سملر ہیں یا زیادہ ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. دوسری بات تمہارے بھائیوں میں سے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور دونوں بھائی ہیں. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی ہیں. دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد ہیں، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق جو ہے وہ ان کو کہا جاتا فادر آف یہود، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا فادر آف عرب. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان سے 12 ٹرائبس نکلتے ہیں. تو یہود کی جو اینسیسٹری ہے وہ
حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے، اور عرب کی جو اینسیسٹری ہے وہ جا کے اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے. تو ایک اعتبار سے دونوں کیا ہے، ایک برادرین بھائی کے تعلق سے. تو یہاں پہ جو پیشن گوئی آئی وہ دو بات کلیئر ہو گئی. تیسری بات جو تھی پروفیسی میں وہ یہ تھی کہ میں مطلب اینڈ ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ، میں اپنی بولی ان کے زبان میں ڈالوں گا، مطلب ان کے منہ میں ڈالوں گا. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بولی. تو یہ آپ کہیں کہ اگر ادر ورڈ میں کہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں بولیں گے، وہ جو بولیں گے وہ میرا بولا ہوا بولیں گے. تو اور ہم دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، سورہ نجم آیت ورس نمبر 3 اس کا مفہوم ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے نفس سے نہیں بولتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو بھی اپنے ڈیزائر سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بولتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ اللہ کے ورڈز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم فرماتے ہیں. اور ایک اور غالباً سورہ طٰہٰ میں بھی ایک بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی ایم یور لارڈ، نہیں یہ سورہ انبیاء میں، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی سملیرٹی مل گئی کہ محمد، وہاں پہ جو بات آ رہی تھی پروفیسی میں کہ وہ اپنے سے کچھ نہیں بولتے ہیں بلکہ کس سے بولتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی بات کہتے ہیں. تو ایک بات یہاں پہ بھی. پھر قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، بلکہ بائبل میں بہت تحریف ہوئی ہے. بائبل میں آپ جب ابھی کے بائبل کو اٹھا کے پڑھیں گے تو بہت زیادہ تحریف ہوئی ہے، اس میں بہت سے آپ کو چینجز نظر آ جائیں گے، بہت زیادہ. اس کے بعد ایک اور آخری پروفیسی کا جو آخری پارٹ تھا، اینڈ ہی شیل اسپیک، وہ بات کہے گا جو میں کمانڈ کرتا ہوں، آئی شیل کمانڈ ہم. تو یہاں پہ ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن اپنے پاس نہیں رکھے گا، سب کچھ تم کو دے دے گا. مطلب جو بھی میں نے اس کو کمانڈ کیا ہوگا وہ سب کچھ اپنے قوم کو سنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ ورس نمبر 67 میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی کنوے، ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی بات اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کنوے کر دیا لوگوں تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع میں بھی یہ بات پوچھی کہ کیا میں نے تم تک وہ میسج پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہاں اپنے میسج پہنچا دیا. تو جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو لوگوں کے سامنے کنوے کر دیا، ہر ایک چیز. تو یہ بک آف ڈیٹانومی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آئی تھی، جو پروفیسی تھی، اور وہ عیسائیوں کے ہاں موجود ہے. تورات اور انجیل کے نسخوں میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی، بہت زیادہ اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً ہٹا دیا گیا ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کو ہٹا دیا گیا. لیکن کچھ جو ہے تورات سامرہ ہے اور انجیل برنباس ہے، جو عہد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے موجود تھی، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں جو کلیسا تھا، جو چرچ تھا، اس نے اس کو منع کر دیا. اس میں یہ بات صراحتاً بہت تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی وہ موجود تھی، یہ چیز. اور یہ ہمیں اور دوسری نسخوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر روایت سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود اور نصرانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کی وجہ سے پہچانتے تھے جو پہلی کتابوں میں موجود تھی. مطلب اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں موجود تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ بات بھی کئی واسطوں سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں آپ کے بارے میں بشارت دی تھی. مطلب ہر پروفٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کو بتایا تھا. مثلاً وہ کتاب جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے، مطلب جو تحریف شدہ، مطلب اوریجنل فارم آف انجیل نہیں ہے بلکہ یہ بائبل ہے جس میں انسانوں کے دوارا بھی لکھا گیا، کئی چیزوں انہوں نے اپنے حساب سے ہٹا دیا ہے، اس میں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے. اور جن لوگوں کے پاس پرانی کتابیں تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تھی، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا تذکرہ موجود ہے. اور انصار سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور جو مدینہ کے جو صحابی تھے انصار،
ان کے سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اہل کتاب یہودی جو تھے ان کے پڑوسی میں جو رہتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت زیادہ وہ انصار کو دھمکاتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، اس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو وہ جب آئے گا تو ہم تم سے بدلہ لے لیں گے۔ اور یہی وجہ رہی ہے کہ انصار کے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ میں یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دعوت دی تو انصار چونکہ بچپن مطلب بہت زمانے سے یہ چیز سنتے آ رہے تھے یہودیوں سے کہ ایک نبی آئے گا، وہ آئے گا تو پھر ہم رول کریں گے، وہ آئے گا تو ہم تمہیں قتل کریں گے، وہ آئے گا تو پھر ہماری حکومت چلے گی، تو یہ بات انصار سنتے آ رہے تھے۔ تو جیسے انصار نے یہ بات سنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کو دعوت دی گئی، تو فوراً وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جو ابھی ہم نے ایک روایت نقل کی تھی، بدری صحابہ تھے سیدنا سلمہ بنت سلامہ، جو ابھی ہم نے شروع میں ایک روایت نقل کی تھی کہ ایک یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور قیامت کے دن سے اعمال کے تعلق سے لوگوں کے بیچ میں بات کرتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ کا انکار کر دیا۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے زبور مطلب جو تورا ہے اس میں بعض نسخے میں نے دیکھے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صراحت کی گئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام لکھا گیا ہے۔ پھر میں نے زبور کا ایک اور نسخہ دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحت نہیں تھی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض نسخوں میں موجود تھا اور بعض نسخوں میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں وہ تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کیریکٹرسٹک بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ تورات میں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر لوگوں کا محافظ بنا کے بھیجا ہے، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں تیرا نام متوکل رکھا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کیا ہے، یہ جو بات ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بشیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات وہاں پہ ہی موجود ہے۔ پھر ایک اور ہے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو نہ بد زبان ہیں، نہ تندخو ہیں، نہ بازاروں میں چلانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، اور معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اس کی امت خوگر حمد ہوگی، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کریں گے، ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہیں گے، نصف پنڈلی تک اپنی چادریں رکھیں گے، اپنی اعضاء کو پاک و صاف رکھیں گے، نماز اور جہاد میں ان کی صف بندی یکساں ہوگی، آسمان کی فضاؤں میں ان کی آذان گونجے گی، آدھی رات کے وقت وہ ذکر الہی کریں گے، مطلب، اور شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ان کی آواز ہوگی۔ مکہ میں اس نبی کی جائے ولادت ہے، اور طیبہ مطلب مدینہ طیبہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے، اور شام کے علاقوں میں ان کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بھی بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کن کی کتابوں میں؟ یہودیوں کی کتابوں میں۔ تو یہ بات ہم کل جو ہم نے جو بات پڑھی تھی حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے کہ کس طرح سلمان فارسی جب یہودیوں عیسائی کے پاس گئے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے، تو ان میں سے ایک پادری نے یہ کہا تھا، غالباً وہ ٹرکی کا یا کہیں کا پادری تھا، کہ اب کوئی آدمی نہیں بچا ہے تو تم جاؤ کہاں پہ؟ ایک ایسے علاقے میں جو ٹو راکی ان کے بیچ کا ہو، وہاں پام ٹری ہو، وہاں پہ ایک پروفٹ آنے والا ہے۔ تو اس سے بھی پیشن گوئی پتہ چلتی ہے کہ پہلے کے علماء جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں باتیں بہت صراحتاً موجود تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ آپ کہاں آنے والے ہیں، آپ کس جگہ پیدا ہونے والے ہیں، آپ کب آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں بہت 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 کھول کر بیان کیا گیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہود تھے اور نصرانی تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ بات ایک یہاں پہ آ جاتی ہے۔ یہ سلمان فارسی والی بات کل آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے ایک اور بات آتی ہے کہ یہودی کے جو علماء تھے اور ان کی جو عوام تھی وہ آپ کے پیدائش سے کچھ عرصہ قبل اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ ایک یہودی کے بہت بڑے عالم ہیں، زاہد ہے اور دائی بھی ہیں، وہ شام سے یثرب آیا تھا۔ کہاں سے؟ سیریا سے مدینہ آئے تھے، اور بنو قریظہ کے محلے میں آ کر رکے تھے، اور آپ کی بعثت سے 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے یہودیوں کی جماعت، تم جانتے ہو کہ میں شراب اور کباب اور عیش اور عشرت کی سرزمین کو چھوڑ کر میں یہاں بھوک اور افلاس اور
फाका की सरजमीन यानी हिजाज क्यों आया हूं, मतलब सीरिया जो था बहुत एक तरह से कह सकते हैं उस जमाने का मॉडर्न सिटी था, वहां पे बहुत हर तरह की अय्याशी, हर तरह का ऐश और इशरत, बहुत चीजें थी। तो वो जो पादरी, वो जो है यहूदी का आलिम, वो ये कह रहा है अपने लोगों से कि मैं शाम जहां पे अय्याशी है, जहां पे शराब है, जहां पे कबाब है, जहां पे हर कुछ है, उसको छोड़ के मैं तुम्हारे बीच हिजाज, ये मदीना जहां पे रेगिस्तान है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है ढंग से, जहां पे गर्म हवाएं चलती हैं, और मैं यहाँ क्यों आया हूं? तो सबने कहा कि आप ही बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस इलाके में इसलिए आया हूं कि उस नबी का इंतजार करूं जिसकी बेसत का जमाना करीब हो गया। मतलब मैं उस नबी का इंतजार कर रहा हूं जो आने वाला, और उसका उसके पैदाइश का जमाना जो है करीब हो गया, और उसकी बेसत का उम्मीदवार था, ताकि मैं उसकी इत्तेबा कर सकूं, ताकि मैं उन पर ईमान ला सकूं। और ये बात, यही बात यहूदी और तमाम लोगों में आम हो गई। यहूदी के जितने लोग थे उनके अंदर ये बात आम हो गई कि एक प्रॉफिट आने वाला है और उसका इंतजार करना, उसके बेसत का वक्त करीब आ गया। और ये बात यहूदियों के अंदर इल्म यकीन के दर्जे पर पहुंच गई। इल्म यकीन कहते हैं, यकीन के कुछ दर्जे होते हैं। एक होता है इल्मुल यकीन, इसका मतलब है द हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन। तो उस लेवल तक ये बात पहुंच गई, और इसी के बिना पर यहूद के जो अहले मदीना के लोगों से, वो उनको डराते थे, धमकाते थे, और उनसे कहते थे कि हमारा एक नबी आने वाला है जो हमें वो करेगा। तो ये बात जो है वो अ, उनकी किताबों में हमें मौजूद मिलता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बुक ऑफ आइजाया में भी हमें एक अलग प्रोफेसी मिलती है, और वर्स नंबर 11 से लेकर 18 तक वहां पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये पेशन गोई मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैरेक्टरिस्टिक बयान की गई है। उसके बाद प्रोफेसी ऑफ हिजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत किए हैं मक्का से मदीना, तो उसके ताल्लुक से भी एक पेशन गोई मिलती है। बुक ऑफ हबाकुक, बुक ऑफ हबाकुक जो किताब है, उसमें वर्स नंबर 3, चैप्टर 3 में भी एक प्रोफेसी मिलती है कि गॉड की जो गाइडेंस होगी वो तमान, तमान से आएगा, एंड द होली वन फ्रॉम माउंट परान, जो वर्ड आया है परान। तो इस पे जब इसको परान क्या है और तेरान क्या है, इसकी जब वो की गई, तो एक डिक्शनरी है जे हेस्टिंग की, जो डिक्शनरी ऑफ द बाइबल है, उसने इस ताल्लुक से कहा कि तेमान जो है वो एक मदीना के नॉर्थ में एक ओएसिस है। तो तेमान को उन्होंने तैमा, और तैमा से उन्होंने मुराद लिया है मदीना। ये मुसलमानों ने किया, उन्हीं की डिक्शनरी है। और परान जो है, पैरान कह सकते हैं या फरान, उससे उन्होंने मक्का लिया है, कि इससे मुराद क्या है कि मक्का है। और बाइबल में हाजर, और क्योंकि बाइबल में एक जगह पे हजरत हाजर हजरत इस्माइल ताल्लुक से जो बात की गई, उसमें कहा कि इस हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजर हजरत इस्माइल इस्लाम को परान में छोड़ा। तो परान में कहाँ छोड़ा? तो हमको मालूम है कि वो कौन सी जगह परान, वो क्या है? मक्का ही है। तो यहाँ पे बुक ऑफ हबाकुक में भी ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो हिजरत हुआ है मक्का से मदीना, वो भी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद प्रोफेसिस टेस्ट जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 21 टू 22 में भी मेंशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो मैं बहुत ज्यादा इसको पढ़ नहीं जा रहा हूँ पढ़ने को। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 7 में भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से पेशन गोई है। उसके बाद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के ताल्लुक से पेशन गोई बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 14 एंड 15 में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से मौजूद है। कि उसके बाद बैटल ऑफ बदर के बारे में प्रोफेसी बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 16 टू 17 में मौजूद है, जिसमें बैटल ऑफ बदर के ताल्लुक से बात की गई है। उसके बाद बुक ऑफ आइजाया में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट होंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 1 एंड 2 में भी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मौजूद है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की जो प्रोफेसी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 1 एंड 2 में भी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मौजूद है। तो मैं एक दो पढ़ के थोड़ा सुना देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए।
یہ وہ جو شروع میں نے وہ پڑھی تھی اس کو میں پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ خداوند تیرے خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کو سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجموعہ کے دن جو جورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ کا ہی انتظار ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور خداوند نے مجھے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے میں بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا جو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو میری ان باتوں کو جن کو میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے تو ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ جو موجود ہے وہ انجیل میں موجود ہے۔ پھر تورات میں بھی سری پیشن گوئی کی گئی جو کہ ہم نے اتنا ابھی ڈسکس کیا، اور سورہ صف میں جو آیت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس میں عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر احمد وہ بتا رہے ہیں، تو احمد کے دو معنی ہوتے ہیں۔ احمد کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہو، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہوگی، یا آپ ایسے کہیں کہ جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہوگا۔ اور حدیث میں ہم کو صحیح حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا ہے؟ احمد ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ میں محمد ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاصر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں احمد ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو سورہ صف میں بیان کی اس میں کیا ہے کہ احمد ہے۔ اور تاریخ ہسٹری سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے صرف محمد ہی نہیں تھا بلکہ احمد بھی تھا۔ عرب کا پورا لٹریچر اس بات سے خالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نام ہے وہ احمد مطلب رکھا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد اور پھر بہت لوگوں کا نام احمد رکھا گیا۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کا نام احمد رکھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہے۔ پھر انجیل میں یوحنا چیپٹر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اور یوحنا حضرت یحییٰ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو ان کے پاس بھیجے کہ یہ کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور نہ انکار کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا وہ الہیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیابان میں ایک پکارنے والی کی آواز ہوں، تم خداوند کی سیدھی راہ کرو۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر نہ تو مسیح ہے نہ الہیہ ہے اور نہ تو نبی ہے تو پھر مطلب یہ پیشن گوئی کیوں دیتا ہے؟ تو اس بات سے ایک بات مطلب کمپلیٹ دلالت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ مطلب یہ جو چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 19 to 25 میں یہ جو بات نقل کی گئی ہے، اس بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ ایک اور نبی کے منتظر تھے، اور یحییٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے۔ تو کون تھے وہ نبی؟ تو ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو ایسی کئی پیشن گوئی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پہ کئی ریسرچ بھی ہو چکا ہے، کئی اسکالرس نے اس بات پر ریسرچ کیا ہے کہ وہ جو پیشن گوئی ہے وہ کس کے تعلق سے ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہ جو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو رہی ہے، نبوت کی تیاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جانا ہے۔ تو اس تعلق سے جتنے بھی وہاں پہ موجود ہیں لوگ، جتنے بھی الگ الگ ریلیجن کے لوگ ہیں، الگ الگ فکر کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات بھیجی جا رہی ہے، ان کے علماء سے یہ زبانی کہلوائی جا رہی ہے کہ آنے والا جو رسول ہے وہ مکہ میں آنے والا ہے، مدینہ میں ہجرت کرنے والا، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بات باقی نہ رہ جائے، لوگوں کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ اور کل ہم نے جو بات دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ سلمان فارسی کو وہ جو ایک پادری ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا ہے، مطلب جو میرے دین پر یا میں جس دین کو فالو کرتا ہوں، مطلب دا ٹرو میسج آف عیسیٰ علیہ السلام۔
تو اب تم کہاں جاؤ؟ تم مدینہ چلے جاؤ. انہوں نے جو ایگزامپل دے کے بتایا. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اب جو وحی کا یا لوگوں کا عمومی حال ایسا ہو گیا تھا کہ اب ایک رسول کی ضرورت آن پڑی تھی، کیونکہ جو میسج ان سے پہلے پروفٹ نے لے کے آئے تھے وہ تمام کے تمام میسج کے لوگ علماء سب دھیرے دھیرے ختم ہو چکے تھے یا ان کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی، اور ایک وائڈ، ایک ویکیوم قائم ہو گیا تھا توحید کو لے کے. تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ انسانیت کے سامنے پھر سے اس توحید کے نور کو رکھا جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ایک میدان تیار کیا لوگوں کے بیچ میں. اس تعلق سے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی جامع بات کی، جو ہم نے کل اس پہ بات کی تھی کہ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا وہ ہوگا کہ نبوت کی کیا ضرورت ہوتی ہے، مطلب نبوت کی ضرورت کیا ہوتی ہے. بہت زیادہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ بیچ بیچ میں یہ چیز آتے رہے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو لیکچر میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ اکیڈمک وے میں ہوگا، تو تھوڑا سا آپ صبر کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی جب آپ دعوت کے فیلڈ میں ایکٹیو ہوں گے، جب آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کے بیچ میں جب دعوت کریں گے تو اس فیلڈ میں یہ چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کہ آپ کیسے دعوت کو پریزنٹ کرتے ہیں، کس انداز میں ان کے سامنے دعوت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں تک جو یہ سارے ایونٹس جو تھے وہ پری پروفٹ ہوڈ ایونٹس ہیں، دا میجر ایونٹس پری پروفٹ ہوڈ. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دور میں پہنچنے والے ہیں، وہ دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے خود جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سوسائٹی میں ایک چینج آیا ہے کہ بڑے بڑے جو دوسرے مذاہب کے علماء تھے وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئی دے رہے ہیں. اس کے بعد یہودی مدینہ میں آ کے بس رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں، یا حق کی تلاش میں لوگ نکل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے چینج کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چینج آنا شروع ہو گیا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں رہنا تھوڑا سا چھوڑ دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر، اور مکہ سے کچھ دور کچھ کلومیٹر پر غار ہرا ہے، جو ہم بہت لوگ بچپن سے یہ نام سنتے آتے ہیں، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن کچھ کلومیٹر ہی ہے، مکہ کے نارتھ میں غالباً ہے. تو وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے تھے، تنہائی میں تفکر کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف عبادہ کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں عبادت کے. تو تفکر جو ہوتا ہے، تدبر جو ہوتا ہے، غور و فکر کرنا، اللہ کے نیچر، اللہ کے اس پورے کریشن کے اوپر غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ تفکر کرنا، یہ سب بھی کیا ہوتا ہے کہ پارٹس آف عبادہ میں شامل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب ہمارا جو اب اگلا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم یہ بات کریں گے. میں اگلے لیکچر کے تعلق سے ہم آپ کو بتا رہے تھے. تو اگلا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چینجز آ رہے تھے، آپ کے مزاج میں کیسے تبدیلیاں آ رہی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی وقت کہاں جا کے بتاتے تھے، اور وہاں پہ آپ کا کیا معاملہ رہتا تھا، کیا معمول رہتا تھا. اور پھر اسی اذن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وحی، پھر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے خواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا زمانہ قریب پر ہوتا چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خواب آنے شروع ہو گئے. جو خواب آپ دیکھتے تھے آپ کو دن میں جا کے وہ خواب سچا ہو جاتا تھا، تو سچا خواب. اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سلسلے میں آغاز میں اچھے خوابوں سے ہوا جنہیں سچا خواب کہا جا سکتا تھا، کہ آپ جو چیز دیکھتے تھے پھر وہ چیز پورا ہو جاتا تھا. تو پھر ہم اس کے بعد وحی کی قسم دیکھیں گے کہ وحی کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، مطلب ہاؤ مینی ٹائپس آف وحی. ٹوٹل 7 اور 8 ٹائپس ہے، جو بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غار ہرا میں گوشہ نشینی کر لیا، مطلب آپ نے آپ کو وہاں پہ ایک سولیٹیوڈ اور اکیلا وہاں پہ جا کے غار ہرا میں، اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک جتنا بھی پری پروفٹ ہوڈ کا تھا وہ سارا ہمارا ختم ہو گیا. تو اب سے جو شروع ہونا وہ اس سے پہلے بھی امپورٹنٹ تھا ٹاپک، لیکن اب زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہونا، کیونکہ اب وحی کے بارے میں بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا چینجز آ رہے ہیں، اور پھر وحی کی ضرورت کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم تھوڑا عقلی اور نقلی دلائل سے
بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔